لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ ناظرین کرام، خداوند عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی انسان کو خداوند عالم نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ بیکار کاموں میں نہ الجھے، اپنے وقت کو ضائع و برباد نہ کرے، بلکہ خداوند عالم کی عبادت کرے جو اس کا مقصد ہے۔ انسان کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ عبادت ہے، اور انسان جو ہے خداوند عالم کی عبادت کرے۔ اور جب یہ انسان خداوند عالم کی عبادت کرے تو اس طریقے سے عبادت کرنا چاہیے کہ اس انسان کو جو ہے یقین ہو، یعنی پختہ یقین ہونی چاہیے کہ میں جو یہ عبادت کر رہا ہوں یہ خداوند عالم کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ تو جب انسان کو اپنے عبادت کرنے پر یقین ہوگا تو اس وقت انسان کو شک نہیں ہوگا، اور اس کی عبادت خداوند عالم کی بارگاہ میں رائع نہیں ہوگی، ضائع نہیں ہوگی اس کی عبادت، اور خداوند عالم اس وقت اس کی عبادت کو قبول کرے گا۔ ایک مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ بات جو ہے اور بھی زیادہ واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پر ہندوستان سے کیلے لے لیجیے آپ، یہ آم وغیرہ جو ہے دوسرے ممالک میں اسے بھیجا جاتا ہے، فروخت کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ بتائیے کہ اگر ہم اس کیلے کے چھلکے کو اس کیلے سے اتار دے، یا اس آم کے چھلکے کو جو ہے اس آم سے اگر ہم اتار دیں، اس چھلکے کو اتارنے کے بعد اگر ہم اس پھل کو دوسرے ممالک میں بھیجنا چاہے، کیا وہ پہنچ پائے گا؟ تو کوئی انسان یہ نہیں کہے گا کہ وہ جو ہے صحیح و سالم وہاں تک پہنچ پائے گا، اس لیے کہ اس کیلے کے لیے اور اس آم کے لیے چھلکے کا ہونا ضروری ہے۔ تو عزیزان گرام، اسی طریقے سے انسان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ عبادت کو اپنے لیے کھول قرار دے۔ تو جب انسان عبادات کو اپنے لیے کھول قرار دے گا تو اس وقت آپ کا نماز بھی قبول، آپ کی روزہ بھی قبول، آپ کا حج بھی قبول، بلکہ آپ کے تمام اعمال خداوند عالم کی بارگاہ میں قبول کر لیے جائیں گے، اور آپ کی عبادت جو ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں ضائع نہیں ہوگی۔ اور واقعاً یہ ہماری ذمہ داری ہے، ماہ مبارک رمضان میں قریب ہے، کہ اس مہینے میں خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرے، اپنے مومنین کے لیے دعا کرے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرے، اور سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ سورہ مزمل کی 20ویں آیت ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی جتنا زیادہ ہو سکے آپ قرآن مجید کی جو تلاوت کیجیے، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، اس لیے کہ اگر آپ ماہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس کا ثواب الگ ہے، لیکن آپ ماہ مبارک رمضان میں اگر ایک آیت کی بھی تلاوت کر رہے ہیں، جیسے کہ بعض احادیث میں ذکر ہوا ہے کہ ماہ رمضان میں اگر آپ ایک آیت کی تلاوت کر رہے ہیں کہ دوسرے مہینے میں جو آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں اس کا ثواب کیا ہے، اور ماہ رمضان مبارک میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ آپ نے دوسرے مہینے میں جو قرآن ختم کیا ہے، چاہے آپ نے 10 دن میں ختم کیا، 20 دن میں ختم کیا، 3 دن میں ختم کیا، لیکن آپ ماہ رمضان مبارک میں ایک آیت آپ نے تلاوت کی تو آپ کو پورے قرآن کو ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ماہ مبارک رمضان کی کتنی برکتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں، کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ انسان جو ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں عبادت کرے، اور اس کی عبادت جو خداوند عالم کی بارگاہ میں قبول ہو، جتنا زیادہ ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا اور دوسروں کو سکھانے کا کتنا زیادہ ثواب ہے۔
سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قال علیہ الصلوۃ والسلام ينبغي للمؤمن الا يموت حتى يتعلم القرآن او يكون في تعلیمه، یعنی ہر انسان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کو سیکھے یا دوسروں کو سکھائے، اور قرآن مجید کو سیکھے بغیر اس دنیا سے رخصت نہ ہو، دوسروں کو سکھائے بغیر اس دنیا سے رخصت نہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی ذمہ داری کے مرنے سے پہلے وہ کم از کم قرآن مجید کی تلاوت کرنا سیکھ لے۔ اگر وہ خود سیکھ چکا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، تو اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم وہ دوسروں کو بھی سکھائے، اپنے گھر والوں کو سکھائے، اپنے عزیز و اقارب کو قرآن مجید کا تلاوت کرنا سکھائے، کس طریقے سے اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو یہ جو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں۔ اور ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور اس سورہ کو انسان جو ہے یاد کر لیتا ہے، تو اس کا بھی بہت زیادہ اجر ہے، بہت ہی زیادہ ثواب، جیسے کہ حدیثوں میں بیان ہوا ہے۔ لیکن اگر وہ انسان کسی سورہ کو یاد کیا، مثال کے طور پر اگر اس نے سورہ ناس کو یاد کیا یا سورہ حمد کو یاد کیا، اور یاد کرنے کے بعد جو ہے انسان جو ہے اس سورہ کو بھول جائے، تو قیامت کے دن جو ہے اس انسان کے اوپر جو ہے اس کو کتنا ثواب ملے گا، اور وہ سورہ جب انسان کی خدمت میں پیش کیا جائے گا تو وہ سورہ کی گفتگو کیا ہوگی اس انسان سے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس حدیث میں فرماتے ہیں عن ابی بصیر قال ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام من نسي سورة من القرآن مثلت له في سورة حسنة ودرجة رفيعة في الجنة فإذا راها قال ما أنت ما أحسنك ليتك لي فيقول أما تعرفني أنا سورة كذا وكذا ولم تنسني رفعتك إلى هذا۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث مربوط ہے کہ ہمارے چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان قرآن مجید کی کسی سورہ کی تلاوت کرے اور اس سورہ کو انسان جو بھول جائے، تو قیامت کے دن یہ سورہ جو ہے، یہ جو سورہ ہے جس کو انسان نے تلاوت کیا، اور تلاوت کرنے کے بعد اگر انسان اس سورہ کو بھول جائے، تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ جو انسان نے جو ہے اسے بھول گیا، انسان کے ذہن سے نکل گیا ہے، یا اس کے یادداشت میں نہیں، حافظے میں نہیں ہے، تو یہ جو سورہ نہایت حسین و جمیل صورت میں نمودار ہوگی۔ اور جب یہ انسان اس سورہ کو بلند و بالا طبقے میں، درجے میں دیکھے گا، تو انسان اس وقت کیا کہے گا کہ کتنا حسین کتنا خوبصورت ہو تم کون ہو، اتنی حسین و خوبصورت تم کون ہو، کاش تم میرے لیے ہوتی۔ تو اس وقت وہ سورہ کیا کہے گا اتعرفونی اما تعرفونی، کیا تم مجھے نہیں جانتے، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے، اگر تم مجھے نہ بھولتے تو میں بھی تمہیں جو اس درجے پر پہنچا دیتی۔ اس وقت وہ سورہ جو کہے گی اگر تمہیں یہ سورہ یاد رہتا تو آج تم میرے مقام پر ہوتے، میرے درجے میں میرے ساتھ ہوتے۔ یہ ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اس کے بعد دوسری حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے عن یعقوب الاحمر سے روایت ہے قال قلت لابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام ان علی دینا کثیر وقد دخلنی ما کان القرآن یتفلت منی فقال ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام القرآن القرآن ان الآیت من القرآن والسورہ لتجیء یوم القیامہ حتی تصعد الف درجۃ یعنی فی الجنہ فتقول لو حفظتنی لا بلغت بک ہا ہنا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث مربوط ہے۔ امام کی خدمت میں جو ہے ایک شخص نے عرض کی کہ مولا میں بہت ہی زیادہ پریشان تھا، بہت ہی زیادہ جو ہے مقروض تھا، اور اس قرضے کی وجہ سے جو میرے ذہن پہ ہمیشہ سوار رہتا تھا، ہمیشہ میں ٹینشن میں رہتا تھا، پریشانی میں رہتا تھا، تو اس کی وجہ سے میں نے اس سورے کو بھول گیا۔
تو امام جعفر صادق علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ القرآن کہ تمہیں جو وہ سورہ یاد ہونا چاہیے تھا، کاش اگر تمہیں وہ سورہ یاد ہوتا۔ یعنی امام کیا فرما رہے ہیں، اس حدیث میں جو ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تجی یوم القیامہ حتی تسود الف درجۃ، یعنی جس سورہ کو انسان نے یاد کیا اور اس سورہ کو بھول گیا تو وہ سورہ قیامت کے دن جنت میں 1000 درجے تک صعود کرے گی، اور صعود کرنے کے بعد مقام و منزلت پر پہنچنے کے بعد کیا کہے گی، اے انسان اگر تو مجھے اپنے ذہن سے نہ نکالتا، اپنے حافظے سے نہ نکالتا، تو آج تو میرے ساتھ اس بلند و بالا مقام پر ہوتا، میرے ساتھ جو تو فائز ہوتا۔ تو واقعاً آپ دیکھیں قرآن مجید کے اس سورہ کو یاد کرنے کا، اس کو حفظ کرنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو یہ حدیث مربوط ہے کہ وہ سورہ جو ہے قیامت کے دن کیا کہے گی کہ اگر تم مجھے اپنے ذہن سے نہ نکالتے، فراموش نہ کرتے، تو آج تم میرے ساتھ اس منزل پر ہوتے، جنت کے 1000 درجے پر فائز ہوتے، اس بلندی تک بھی تم میرے ساتھ پہنچ جاتے۔ بس آخری حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہ حدیث مربوط ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کو تلاوت کرنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے۔ اگر کسی گھر میں کوئی انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو کتنا زیادہ ثواب ہے، غور کریں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان البیت اذا کان فیہ المرء المسلم یتلو القرآن یتراءہ اہل السماء کما یتراء اہل الدنیا الکواکب الدر فی السماء۔ اللہ اکبر۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قال ان البیت اذا کان فیہ المرء المسلم، کہ اگر کسی گھر میں کوئی مسلمان شخص موجود ہے اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو آسمان والے کی نظریں جو اس گھر پر رہتی ہے، آسمان والے جو ہے اس گھر پہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اس کو دیکھتے رہتے ہیں، جس طریقے سے یہ انسان زمین سے جب آسمان کی طرف رات کی تاریکیوں میں اپنی نگاہوں کو بلند کرتا ہے تو اسے آسمان میں تارے نظر آتے ہیں، چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں۔ تو واقعاً ماہ مبارک رمضان قریب ہے، میں اپنے تمام ناظرین سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ اور بہت سارے لوگ مجھ سے سوال بھی کر رہے تھے کہ مولانا ماہ رمضان مبارک قریب ہے اور کورونا کی ہر جگہ مارا ماری ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے، تو کیا ہم روزہ رکھے یا نہ رکھے؟ تو میں اس چیز کو واضح کر دینا چاہتا ہوں میرے تمام ناظرین کی خدمت میں۔ دیکھیں میرے بھائیوں، کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے، آیت اللہ سید علی حسینی سستانی نے بھی کہا ہے کہ روزہ آپ کو رکھنا ہے، آیت اللہ بشیر حسین نجفی صاحب نے بھی کہا ہے، جتنے بھی مراجع کرام ہیں، علماء کرام نے سب کا یہی فتویٰ ہے، سب کا یہی نظریہ، سب لوگوں نے یہی کہا ہے کہ آپ کو جو روزہ ترک نہیں کرنا ہے بلکہ آپ کو ماہ مبارک رمضان میں روزہ بھی رکھنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنا ہے آپ کو، اور جتنا زیادہ ہو سکے آپ جو اس مہینے میں روزے رکھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا کیجیے، امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کے لیے دعا کریں، اور اس خیال میں نہ رہیں کہ اس کورونا کی وجہ سے جو ہمیں روزہ نہیں رکھنا ہے بلکہ آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ تمام مراجع کرام نے بھی یہی کہا ہے، اور آپ کو اس وہم میں نہیں رہنا ہے کہ ہم جو روزہ جو ہے نہ رکھیں، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو خود بھی روزہ رکھیں، اور آپ کے گھر میں آپ کے بچے اگر بالغ ہو چکے ہیں تو ان سے بھی یہی کہ وہ روزہ رکھیں۔ اور آخر میں یہی دعا کہ خداوند عالم اس وبا کو پوری دنیا سے دور کرے اور جلد سے جلد امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔